بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ والوں پر ظلم بڑھ گیا۔ ایسے حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، شاید وہ سچائی قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لگ بھگ 90 کلومیٹر کا راستہ تھا، پیدل طے کر لیا گیا۔ طائف پہنچ کر آپ نے وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن افسوس، انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا؟ دوسرے نے کہا، اگر تم سچ میں نبی ہو تو میں تم سے بات نہیں کر سکتا، اگر تم جھوٹ ہو تو تمہارے ساتھ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے شہر کے بدماش لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو گالیاں دینے لگے، پتھر مارنے لگے۔ حالت یہ ہو گئی کہ آپ کے مبارک جسم سے خون بہنے لگا، جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور خود بھی زخمی ہو گئے۔ آخرکار آپ ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ نے جو دعا کی وہ سیرت کی سب سے دردناک اور خوبصورت دعاؤں میں سے ہے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے قدری کی شکایت تیری طرف کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ سوچو، جس پر پتھر برسائے گئے، خون بہایا گیا، وہ بد دعا نہیں کر رہے بلکہ اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور طائف والوں کو ان کے بیچ کچل دوں۔ یعنی بس ایک اشارہ چاہیے تھا، پورا شہر ختم ہو سکتا تھا۔ لیکن دیکھو، رحمت للعالمین کی رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے نکلیں گے۔ کیا صبر تھا، کیا رحمت تھی، اور اتہاس گواہ ہیں۔ بعد میں طائف کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس باغ میں ایک اور خوبصورت واقعہ ہوا۔ وہاں ایک غلام تھا جس کا نام تھا عداس۔ اس نے انگور لا کر پیش کیے۔ نبی پاک نے بسم اللہ کہہ کر انگور کھائے۔ عداس حیران ہوا کیونکہ وہاں کے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ بات چیت سے پتہ چلا کہ عداس نینوا، عراق کا رہنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ تو نیک آدمی یونس بن متہ کا شہر ہے۔ عداس حیران رہ گیا، اسے کیسے پتا؟ پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ چوما اور ایمان میں آ گیا۔ یعنی پورے شہر نے ٹھکرایا لیکن ایک دل جیت لیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مشکل حالات میں بھی صبر کرنا، بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا، دعوت کا کام حالات دیکھ کر نہیں چھوڑنا۔ بھائی، اگر آج ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی بدتمیزی کر دے تو ہم غصے میں بھر جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پر پتھر برسائے گئے اور انہوں نے دعا دی۔ یہی اصلی سیرت ہے، یہی اصلی اسلام ہے۔ اگر یہ واقعہ دل کو چھو گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ اپنے نبی کی اصلی رحمت کو جان سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اور سچے اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔